جو بھی افغانستان کے مددگار رہے ہیں ان پر پابندی لگا دی جائے. پاکستان کی تمام قربانیوں کو اکثر نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ اس امریکی رویے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر کسی کو امریکہ کے کریکٹر میں، امریکہ کے کردار میں، امریکہ کے بیہیویئر میں، امریکہ کی ڈپلسٹی میں، امریکہ کی ہپوکریسی میں کوئی شک ہے تو یہ ہماری غلطی ہے. امریکنز آر لیڈ بائی دی زیونسٹ لابی، اور زائنزم جو ہے وہ دنیا امریکہ کے اندر پری ڈومیننٹ ایک ایسی چیز ہے جو حکومتوں کو بھی گائیڈ کرتا ہے، جو میڈیا کو بھی گائیڈ کرتا ہے، جو سینیٹرز کو بھی گائیڈ کرتا ہے. کیونکہ جتنے امریکن سینیٹرز ہیں ان کے جتنے الیکشن کے اخراجات ہیں وہ زائنسٹ لابی برداشت کرتی ہے. اب اگر آپ حقیقت کو دیکھ کے کھول کے سوچیں تو 20 سال تک امریکہ نے افغانستان کو تباہ و برباد کیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کی، وہاں عورتوں کی آبروریزی کی، وہاں بچوں کو اغوا کیا، وہاں ڈرون اٹیک کیے. ابھی ریسنٹلی ڈرون اٹیک کر کے اپنے ہی ایک اہلکار کو مار دیا. اب آپ مجھے بتائیں جو 20 سال تک انہوں نے تباہی و بربادی کی ہے اور جس طرح افغانستان کو تباہ کیا ہے، اس کے اندر اس قسم کا برق لانا کسی بیوقوف، کسی اسٹوپڈ، کسی الٹریٹ، کسی جاہل، کسی نان ویژنری، کسی مطلب تھرڈ کلاس اپروچ کی نشاندہی تو کرتا ہے، لیکن یہ امریکہ جیسی اسٹیٹ کی نشاندہی نہیں کرتا. یہ امریکی ریاست کے بڑے پن کی نشاندہی نہیں کرتا. یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کتنا بغض پوشیدہ ہے. اسلامو فوبیا آپ کے اوپر کس بری طرح حاوی ہوا ہے. آپ کس طرح لکھ کر رہے ہیں، جو جوز ہیں، جو یہودی سینیٹرز ہیں، ان کے تلوے آپ کس طرح چاٹ رہے ہیں. اسرائیل کو آپ کس طرح خوش کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو آپ کس طرح ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب اس بل کا جواب پھر کس طرح دیا جائے؟ یہ اس بل کے جواب میں نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنائی جائے، یا یہ تمام ممالک متحد ہوں، پاکستان اور دیگر ممالک جن پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے، اور کوئی متفقہ لاہ عمل یہ طے کریں؟ کوئی جواب دینا چاہیے اس پر؟ کوئی متفقہ لاہ عمل طے نہیں ہوگا. آپ کے مسلمان ممالک بک گئے ہیں. دے آر ان دی لیپ آف اسرائیل، یہودیوں کی لیپ میں ہیں، یہودیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کے امریکن کے ساتھ انٹرسٹ، ان کو وہ ناراض نہیں کر سکتے. اس کو پاکستان کو، افغانستان کو خود برداشت کرنا پڑے گا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم امریکہ جیسی طاقت کے ساتھ کام کرتے. شرم آنی چاہیے. If they have some shame, they have no shame. They are shameless creatures. Right from American president down to the Congress level. مطلب اس بل کی کوئی تک ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے. CIA مدد کرتی ہے، MI6 مدد کرتی تھی احمد شاہ مسعود کی، CIA مدد کرتی ہے طالبان کی، CIA ہتھیار پرووائڈ کرتی ہے. اس کے اوپر کوشچن کیوں نہیں کرتے؟ جو سگار کی رپورٹ لیسٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں سگار کے ڈی جی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا امریکنز آر ناٹ کوآپریٹنگ ان ڈیولپمنٹ آف افغانستان. وہ رپورٹ کہتی ہے کہ تمام کا تمام پیسہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، وہ کرپشن امریکنز کے پاس جا رہی ہے. اس رپورٹ پہ عمل کرنے کے بجائے یہ جو یہودی سینیٹرز ہیں، جو زیونسٹ لابی کو جو کہتا ہے کہ جو زیونسٹ پے کرتے ہیں ان کو، جو زیونسٹ لابی جو ان کی اسپانسر ہے، وہ آ کے ایک بل لے کے آتے ہیں ایسے اسٹوپڈ سا بل. اب اس کے اوپر میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ صحیح. اور ظاہر ہے جو اپنی ایجنسیز ہیں جو مدد کرتی رہیں مستقل خطے میں امن و امان خراب کرنے کے لیے، جمیل صاحب ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا رہا. پاکستان جس نے خطے میں امن کے لیے 80,000 جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنا کتنا مالی نقصان کر لیا، اس پر اور دوسرے ممالک پر پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کیا تجویز کریں گے؟ اس کو سفارتکاری کے ذریعے اس معاملے کو دیکھا جائے، یا اس پر کوئی ایک مؤثر جواب پاکستان اور دیگر ممالک کی طرف سے آنا چاہیے؟ نہیں، اگر دیگر ممالک پاکستان کے ساتھ ہوں تو بریگیڈیئر صاحب کی آپ نے گفتگو سن ہی لی کہ مسلم ممالک اس معاملے میں، اور خاص طور پہ اوائسی کے ممالک، تو نہیں محسوس ہوتا کہ کوئی بھی اس پر کوئی بات اٹھائے گا، کوئی آواز اٹھائے گا. تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کو تنہا اس پر اپنی کوششوں اور کاوشوں کو جاری رکھنا چاہیے. گو کہ امید بڑی مدھم ہو گئی ہے کہ آئندہ جس طریقے سے ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کے اگر اس کو پڑھا جائے اور دیکھا جائے، اور جو چیزیں ابھی منظر عام پر آ رہی ہیں 26 سینیٹرز کی طرف سے، یہ جو بل پیش کیا گیا ہے، یا اس سے پہلے جیمز انہوف جنہوں نے جو چیئرمین آرمڈ سروسز کے سربراہ ہیں،
انہوں نے جب پرسوں سیکرٹری ڈیفنس سے بات کی اور جب جوائنٹ چیف آف اسٹاف مائک ملن سے کو ٹیسٹیفائی کیا، ان کو جب پوچھا تو کہتے ہیں کہ شیم فل اینڈ آف 20 ایئرس اینڈیور، یعنی کہ 20 سال کی ہماری کوششیں اور کاوشیں ہمیں شرمندہ کر گئیں. تو یہ ایسے سخت الفاظ ایک جگہ نہیں، یہ تو میں سینٹ کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہی باتیں ان کے باقی تمام حلقوں میں ہو رہی ہیں. اور اس وقت جو بائیڈن پر بھی بہت بڑا پریشر آیا ہوا ہے. یہ تو ریپبلکن کے 26 ہیں، لیکن جو بائیڈن کے ساتھ یعنی ڈیموکریٹس، ان کے بھی بہت سارے سینیٹرز کے یہی رائے اور یہی خیال نظر آتا ہے. اور یہ حقیقت ہے جو بریگیڈ صاحب بتا رہے تھے کہ امریکہ میں جو وہاں جوز لابیز ہیں یا زائونزم کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، وہ ہر حلقے میں اپنا کام کرتا ہے. اور جو سینیٹر جب کانٹیکٹ کرتا ہے تو ایک اس سے انڈرٹیکنگ سائن کرا لیتے ہیں کہ آپ. اور جمیل صاحب اس بل کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اگر یہ اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے اور یہ اس کی منظوری ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان اور خاص طور پر پاکستان کی اگر ہم بات کریں، کیا اثرات اس کے مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان پر؟ دیکھیں، ایک عام فہم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ڈالر کی صورتحال جاری ہے اس کی توجہات دوسری ہیں، بیلنس آف پیمنٹ وغیرہ اور دوسری چیزیں. لیکن اگر سینکشن انہوں نے واقعی میں اس طرف چلے گئے تو یہ اس کی اڑان کہیں پھر ٹھہرنے والی نہیں ہوگی. 200 تو اگر کچھ بھی نہ ہو تب بھی 200 روپے تک پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر یہ سینکشن وغیرہ آ گئے تو اس کی کوئی حد پر تعین کرنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ امبارگو ایکٹ 1807 میں جو بنایا تھا امریکہ نے، اس کے تحت یہ امبارگو اور سینکشن لگائی جاتی ہے. اور اس کی مختلف اقسام ہیں. جب اس کی 180 دنوں میں جب رپورٹ آئے گی اس میں ریکمنڈیشن دیکھی جائے گی کہ کس اقسام کی، کیونکہ بہت ساری اقسام ہیں اس کی سینکشن کی، جس میں آرم ریلیٹڈ ایکسپورٹ پر سینکشن ہوتی ہے، جس میں ٹیکنالوجی کے ڈیول یوز پر سینکشن ہوتی ہے، جس میں ریسٹرکشن ہوتی ہے اکنامک اسسٹنس پہ، جو کہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلا قدم ہوگا اگر انہوں نے سینکشن کی طرف جس طرح جا رہے ہیں وہ. اور تیسری چیز اس میں ہوتی ہے کہ فائنانشیل ریسٹرکشنز تھرو ویریس انسٹیٹیوشن لائک ورلڈ بینک اینڈ IMF اور اس قسم کی دوسری جو چیزیں ہیں. اور آخری جو سینکشن کی بات ہوتی ہے اس میں جو وہ یہ کہ US کا کوئی بھی سٹیزن امریکہ کا وہ پاکستان میں کسی قسم کی فائنینشیل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا. تو یہ یا سارے لگا سکتے ہیں یا ایک ایک کر کے لگا سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.